بھی انسان کو کس موڑ پہ لے جاتی ہے، یہ ایک سچی داستان ہے۔ خالد جو دینی وابستگی میں رہتا ہے وہ ایک اچھا انسان بھی ہے اور ایک معزز خاندان سے تعلق رکھتا ہے، مگر کہتے ہیں کہ جاتا ہو جاتا ہے۔ اسی طرح خالد کے ساتھ ہوا، وہ اپنی زندگی میں مگن تھا، مگر زندگی میں کچھ واقعات ایسے رونما ہوتے ہیں کہ انسان پھر کسی اچھے دوست کی تلاش میں ہوتا ہے، کیونکہ اس کے ساتھ اس کی نجی زندگی میں جو کچھ ہوتا ہے وہ اپنے رہبر اور ہمدرد کی راہ تکتا ہے جو اس کا سہارا بن سکے۔ بالکل اسی طرح کے ساتھ پیش آیا۔ وہ اپنی دکان پر بیٹھا اخبار کا مطالعہ کر رہا تھا کہ اس کا دوست آیا اور کہا کہ کیا یار بورنگ زندگی گزار رہا ہے، اور اس نے نمبر دیا۔ بس وہ دن اس کی زندگی کا نیا موڑ ثابت ہوا۔ اس نے اس نمبر پر میسج کرنا شروع کر دیے اور اتفاق سے اس کا جواب بھی آ گیا، اور یوں ایک نیا سفر شروع ہوا۔ پہلے تو وہ اس کو بہن کہنے لگا، پھر اپنی ہر بات اس سے ڈسکس کرنے لگا، اور وہ بھی ایک بات تو بتانا بھول گیا کہ رونگ نمبر پر یہ بات کا سلسلہ شروع ہوا تھا، مگر خالد نے سب سچ بتا دیا کہ یہ نمبر کس طرح ملا، کیونکہ وہ بہت اچھا اور سچا انسان ہے اور کوئی بات جھوٹ نہیں بولتا۔ اور اس نے اپنا نام، جگہ، دکان، گھر کا پتہ سب بتا دیا، اور اس نے یہ سب بتا دیا، مگر اور پھر یہ سلسلہ، اور پھر میسج سے یہ سلسلہ فون کال پر جا پہنچا۔ پہلے 1 منٹ، پھر گھنٹوں رات میں باتیں ہوتی رہی۔ پھر اس نے کہا مجھے بہن مت بولا کریں، اور پھر خالد کی وہ بہت اچھی دوست بن گئی، اور پھر خالد خوش رہنے لگا جیسے اس کو کوئی مقصد مل گیا۔ حالانکہ اس کی اپنی زندگی میں بہت غم ہے، لیکن وہ بہت صبر والا۔ خالد نے اپنا سب کچھ بتا دیا تھا اس کو، اور ان دونوں کی بہت اچھی بات چیت ہو گئی تھی، اور جب بھی اس سے بات کرتا ہمیشہ یہ کہتا کہ آپ حجاب کیا کرو، نماز پڑھا کرو، نظریں نیچی رکھا کرو، اور ہاں سب سے بڑھ کر کہ وہ ہمیشہ کہتا کہ اگر آپ کے گھر والوں کو معلوم ہے کہ آپ مجھ سے بات کرتی ہو تو ٹھیک ہے، ورنہ پھر نہیں کرو، یہ اچھی بات نہیں۔ مگر وہ ہمیشہ کہتی کہ آپ کا سب گھر والوں کو پتا ہے۔ پھر دن گزرتے گئے اور یہ دوستی پیار میں تبدیل ہونے لگی، اور خالد نے اس کو پرپوز کر دیا، اور یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ خالد نے 7 مہینے تک اس کو نہیں دیکھا تھا، اور وہ ملنے کو اچھا نہیں سمجھتا تھا، اور بغیر دیکھے پرپوز کیا، مگر اپنی تصویر اس لڑکی کے کہنے پر اس کو موبائل کے ذریعے بھیج دی، اور پھر اس کی بات اس کی چھوٹی بہن اور بڑی بہن سے بھی ہونے لگی، یہاں تک کہ اس کی کزن سے بھی، اور دونوں ایک دوسرے پر مکمل اعتماد کرنے لگے، اور خالد تو اس کی ہر بات پر اندھا یقین کرنے لگا، مگر اس لڑکی کا کہ خالد کو شک ہوا کہ یہ نام تو بالکل نیا اور فرضی اور فلمی ہے، اصل نام بتاؤں تو وہ کہنے لگی یہ اصلی نام ہے۔ پھر خالد کا سلسلہ منقطع ہو گیا اور وہ لڑکی جاب کرنے لگی۔ پھر خالد جب فون کرتا تو وہ ریسیو نہیں کرتی، اور یہ بالکل رویہ بدل گیا۔ کبھی کہتی میرے پاس فالتو وقت نہیں بات کرنے کے لیے، ایک بات بھول گیا، جاب کرنے سے پہلے خالد سے مشورہ کیا کہ جاب کروں یا نہیں۔ خالد نے کہا معاشرہ ٹھیک نہیں، آپ نہ کرو، کیونکہ اس لڑکے کی خواہش تھی کہ وہ معلمہ بنے، اور اس نے بھی کہا تھا، اور ایک بات یہ کہ اس کی منگنی ٹوٹ چکی تھی۔ جب خالد کی بات نہیں ہوتی تھی تو وہ رات میں روتا، مگر کسی کو کچھ نہیں بتاتا بھی تو کس کو، کیونکہ اس کی دوست تو صرف وہ لڑکی تھی۔ پھر وہ اس کی چھوٹی بہن کو فون کرتا اور وہ بھی اجازت لے کر، اور پھر وہ اس سے اس کی بہن کا پوچھتا، مگر وہ بالکل سچ کہتی کہ وہ بہت تبدیل ہو گئی ہے۔ وہ کہتا کہ وہ میرا پوچھتی ہے تو اس کی بہن منع کرتی تو خالد بہت روتا۔ پھر اس کی بہن نے اپنا گھر بتایا۔ ایک بات اور بتاتا چلوں کہ اس لڑکی نے اپنا گھر تک کا نہیں بتایا تھا۔ پھر اس کی چھوٹی بہن نے خالد سے کہا کہ آپ مجھے ٹیوشن پڑھا دیں، میرے پیپر ہونے والے ہیں، تو خالد نے اپنی بہن کے گھر پر جو اس کے گھر سے قریب تھا وہاں بلایا اور پڑھایا، اور اس کی بہن کو بھی کہا کہ حجاب میں آنا، مگر اس کی خوشی اور بڑھ گئی کہ وہ تو خود ان چیزوں کا خیال رکھتی تھی۔ پھر خالد نے اس کا تعارف اپنی بہن سے کرایا اور یہ بھی بتایا کہ اس کا نکاح کیا، اور پھر بات شروع ہو گئی اور کہنے لگی کہ میں بہت پریشان ہوں، اور اپنی بات خالد سے کرنے لگی۔ خالد نے کہا کہ مجھ سے اتنی نفرت کیوں کرنے لگ گئی تھی؟ پھر وہ معافی مانگنے لگی، اور خالد کے لیے وہ رات بہت یادگار تھی جب اس نے کہا کہ میں آپ سے پیار کرتی ہوں اور آپ کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ اسی قسم کے جذبات خالد کے بھی تھے، اور دونوں نے ایک دوسرے کے ساتھ جینے مرنے کے وعدے کیے۔ پھر وہ رات طویل سے طویل تر ہو گئی۔ پھر خالد نے کہا کہ میں رشتہ بیچ رہا ہوں، تو اس نے کہا کہ ابھی نہیں، جب میں بولوں گی تب بیچنا، تو دوست نے کہا ٹھیک ہے۔ پھر 3 دن تک کوئی جواب نہیں آیا۔ ایک اور بات کہ اس کے رشتے آئے تھے تو وہ خالد کو سب بتاتی تھی کہ میں نے جاب اس لیے چھوڑی کہ جہاں وہ جاب کرتی تھی وہاں اس کے باس پسند کرتے تھے، جو اس کے والد کی عمر کے تھے اور بہت پیسے والے تھے۔
وہ اس کو روزانہ کہتے کہ مجھ سے شادی کر لو اور یہ منع کرتی، یہاں تک کہ آفس چھوڑ دیا، مگر وہ ان کے گھر تک آ گیا اور رشتہ بھیجا۔ ان کے انکار پر پھر اس کو فون کرنے لگا اور اس نے نمبر بند کر دیا۔ یہ سب باتیں اس نے خالد کو بتائی تھی جب دوبارہ بات ہوئی تب، اور اسی وجہ سے وہ خالد سے بات نہیں کرتی تھی۔ جب 3 دن گزر گئے تو خالد نے رابطہ کیا تو اس کا نمبر بند تھا، تو خالد نے اس کی بڑی بہن کو فون کیا تو اس نے کہا کہ وہ دادی کے گھر ہے، اور ہاں خالد کی اپنی دکان تھی جو اس نے لڑکی کے کہنے پر ختم کی تھی اور جاب کرنے لگا۔ جب وہ آفس میں تھا تو اس کے دل میں ایک عجیب سا خیال آیا کہ وہ کہاں گئی، کیوں فون نہیں ریسیو کر رہی۔ اتنے میں خالد کی بہن کا فون آیا کہ آج اس لڑکی کے گھر اس کو دیکھنے جاتے ہیں، تو وہ اس شام ہی اس کے گھر گیا اور اپنی بہن کو اس کے گھر بھیجا اور خود باہر کھڑا ہو کر انتظار کرنے لگا۔ کچھ دیر بعد دوست کی بہن کا فون آیا تو جو خالد نے سنا تو اس کے سارے خواب چکنا چور ہو گئے، کیونکہ اس کی مہندی تھی اس دن، اور اس نے اپنی بہن کو کہا کہ واپس آ جائیں، اور خالد کی دنیا ہی اس کے سامنے ختم ہو گئی۔ پھر اس رات خالد نے اس کی بڑی بہن کو فون کر کر کہا کہ آگ کرا دیں، تو انہوں نے بات کرائی تو خالد کا صبر دیکھیں کہ اس نے صرف یہ کہا کہ مجھے بتایا تو ہوتا تم نے۔ تو اس نے کہا کہ میں تمہیں کیسے بتاؤں کہ میرے ساتھ کیا ہوا، اور یہ سب اتنی جلدی، بلکہ 3 دن کے اندر کیسے ہوا۔ اس نے خالد سے کہا تمہیں لازمی شادی میں آنا ہے۔ اب آپ یہ سوچیں کہ اس کا جواب کیا ہونا چاہیے تھا۔ ہاں یہی لڑکی نے قسم دی تو خالد نے حامی بھری، اور 1 دن بعد وہ شادی میں شرکت کے لیے اپنی بہن کے ساتھ گیا، اور جس کو وہ اپنے لیے دلہن بنانے کے خواب دیکھ رہا تھا وہ کسی اور کی منتظر تھی۔ مگر خالد نے اس کو دعا دی کہ تم بہت خوش رہو، مگر جب دلہا دیکھا تو اسے تو یقین ہی نہیں آیا کہ ایک 42 سالہ شخص 3 پیس میں ملبوس اسٹیج کی طرف آ رہا تھا۔ مگر میرا دوست اٹھا اور قریب جا کر اس کی بڑی بہن سے اجازت لے کر اس کی تصاویر بنائی اور لفافہ دے کر آ گیا، اور یہ کہہ کر آیا کہ اب تم کسی اور کی ہو گئی ہو، اب میرا نمبر ڈیلیٹ کر دینا۔ پھر خالد 3 دن تک جاگتا رہا، اور جو 2 سال کا عرصہ اس لڑکی کے ساتھ گزرا وہ یاد کرتا رہا اور اپنے آپ کو کوستا رہا۔ پھر 1 ہفتے بعد وہ گھر میں بیٹھا وہی باتیں سوچ رہا تھا کہ کسی ان نون نمبر سے کال آئی، تو جب وہاں سے ہیلو کی آواز سنی تو میرا دوست پہچان گیا کہ یہ تو اس لڑکی کی آواز ہے۔ پھر خالد نے کہا کیسی زندگی گزر رہی ہے، تو پھر اس لڑکی نے جو کہانی سنائی، وہ آدمی جو اس کا شوہر ہے پہلے سے شادی شدہ تھا اور 2 بیویاں ہیں جن کو طلاق دے دی ہے، اور یہ تیسری شادی ہے، 2 بچے ہیں، ایک 7 سال کا اور ایک 4 سال کا، اور وہ ساتھ رہتے ہیں۔ جب خالد نے یہ سنا تو پھر خالد کے ہوش اڑ گئے، وہ سکتے میں آ گیا کہ کیسا امتحان ہے کہ میں خوش نہیں اور دوسری طرف یہ بھی خوش نہیں۔ پھر وہ فون کرنے لگی اور ہر دن بتاتی کہ میرا شوہر شک کرتا ہے اور میں خوش نہیں، اور تانے دیتا ہے، اور نوبت طلاق تک پہنچ گئی، مگر اس کا شوہر طلاق نہیں دے رہا تھا اور لڑکی کے گھر والے کسی صورت میں واپس بھیجنے کے حق میں نہیں تھے۔ پھر 5 مہینے بعد طلاق ہوئی، پھر خالد نے اس کو پرپوز کیا مگر اس نے منع کر دیا۔ پھر خالد اس کے گھر اپنی بہن کو لے کر گیا اور اس کو ملایا اور اس کی والدہ سے ملا اور سب کچھ بتایا جو ان دونوں کی دوستی اور بعد کے توقعات تھے۔ پھر صرف ایک غلطی کی وجہ سے اس لڑکی نے خالد سے رابطہ ختم کیا، شاید وہ کسی اور کو پسند کرتی ہو، ہاں پھر امی نے منع کیا ہو، مگر وہ تو صرف خالد کو چاہتی تھی۔ کیا وہ سب جھوٹ بول رہی تھی، یا اس کی امی جو خالد کو یہاں تک کہہ چکی کہ مجھے اگر پہلے پتا ہوتا تو میں تم سے ہی اپنی بیٹی کی شادی کرتی۔ اب خالد پھر اپنے غم لیے اور پرانی یادوں کو سوچ کر اپنا وقت گزار رہا ہے، اور جب یاد آتی ہے تو اکیلے میں رات کو روتا ہے۔ شاید اس کی زندگی میں اس کے ساتھی اس کے آنسو ہیں۔ اس میں خالد کا کیا قصور تھا؟ اس نے تو پرپوز کیا تھا، وہ بھی اپنی بہن کو بیچ کر۔ کیا اس لڑکی کو بھی